قوم لوط کی دردناک داستان، زمین ہلا دینے والا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی قوم کی داستان سننے جا رہے ہیں جس کے گناہوں نے آسمان کو غصے میں بھر دیا اور جس کے انجام نے زمین کے نقشے بدل دیے۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم آج بھی اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ گناہ کی پہلی اینٹ وہ راستہ جہاں قافلے گزرتے تھے۔ قوم لوط کے علاقے سے ایک بڑا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ قافلے شام اور یمن جاتے ہوئے وہاں کی کھیتوں اور باغوں کے پاس سے گزرتے۔ بھوک سے مجبور مسافر کبھی دو چار پھل توڑ لیتے، مگر قوم لوط کے دل تنگ ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ یہاں سے گزرنا چھوڑ دیں۔ پھر شیطان انسانی شکل میں آیا۔ اس نے کہا، جو مرد یہاں سے گزرے اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بدکاری کرو، اس کا سامان چھین لو، لوگ خود ہی راستہ بدل لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بے حیائی کے دروازے کھلے اور پھر بند نہیں ہوئے۔ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کے روپ میں آیا اور انہوں نے پہلا گناہ کیا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت نہیں، ایک بیماری بن گئی۔ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف بھاگنے لگے۔ حیا، ایمان، انسانیت سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی آمد، آخری سفیر ہدایت، اس گمراہی کی خبر دور اس بستی تک پہنچی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجا۔ لوط نے آ کر کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار جنہیں اللہ نے آگ سے بچایا۔ میں تمہیں پاکیزگی کی طرف بلانے آیا ہوں، گندگی چھوڑ دو ورنہ عذاب تم پر آ جائے گا۔ قوم لوط کی باتوں سے ڈرے تو جاتی مگر اپنی خواہشات نہیں چھوڑتی۔ مسافر آتے، ان کے پیچھے دوڑتے اور لوط انہیں بچاتے رہتے۔ لوط علیہ السلام نے اسی بستی میں نکاح بھی کیا، بچے بھی ہوئے، مگر بیوی بھی آخر کار ان کی دشمن قوم کا ساتھ دینے لگی۔ آخر کار لوط نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ میرے رب، میں بے بس ہو چکا ہوں، اب فیصلہ تیرے سپرد ہے۔ فرشتوں کا آنا، قوم کا اندھا پن اور اللہ کا فیصلہ۔ ایک رات میرے بھائیوں کچھ یوں ہوتا ہے کہ تین فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آتے ہیں۔ لوط پریشان تھے کہ کہیں قوم انہیں نہ دیکھ لے، مگر جلد ہی یہ خبر پھیل گئی۔ بد کردار لوگ جتھوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بے شرمی سے کہا، اے لوط، یہ نوجوان ہمیں دے دو۔ لوط علیہ السلام نے رو کر کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بدبختوں نے کہا، ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ چاہیے جو تمہارے گھر میں ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی اصل طاقت ظاہر کی۔ اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ قوم کا سردار آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں بے نور ہو کر رہ گئیں۔ وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا، ہائے ہماری آنکھیں جل گئیں۔ صبح صادق عذاب کا نزول۔ جب فجر کا وقت ہوا، زمین نے کرانا شروع کیا، آسمان نے خدا کے حکم پر لرزنا شروع کیا اور پھر وہ بستی الٹ کر دی گئی۔ زمین و آسمان بنی، آسمان زمین پر آ گرا، پھر پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی، پھر ہر پتھر پر ایک مجرم کا نام لکھا تھا۔ ایک پوری قوم اپنی بے حیائی اور اپنی ضد، اپنی نفسانیت کی وجہ سے صبح ہوتے ہی صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی۔ لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئی۔ لوط اپنی اولاد کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل لرزتا رہا، مگر انہوں نے پیچھے دیکھنے کا حکم نہیں توڑا۔ آخر میں ایک ایسا سبق جو دل دہلا دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی کتاب میں یہ داستان کیوں محفوظ کی گئی؟ تاکہ ہم جان لیں کہ جب گناہ کو فخر بنا دیا جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب برائی کو اپنایا جائے تو اللہ کی رحمت نہیں رہتی بلکہ اس کی پکڑ اترتی ہے۔ قوم لوط کی برائیوں کی وجہ سے عذاب آیا، لیکن اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں صدا دیتا ہے، پاکیزگی امن دیتی ہے اور گناہ بربادی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمارے گھروں کو حیا اور نور سے بھر دے اور ہمیں ان راستوں سے بچا لے جن پر چل کر قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔